الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم اما بعد بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو بحیثیت مذہب، بحیثیت مسلمان اور برادری کے حقوق کے اعتبار سے 7 باتوں کی تعلیم فرمائی ہے۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، عیادت المریض، کہ جب کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جانا، واتباع الجنائز، کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا۔ نماز جنازہ دراصل میت کے حق میں دعائے مغفرت ہے، مغفرت کی دعا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا یہ حق بتایا کہ وہ اپنے اس بھائی کے لیے دعائے مغفرت میں شریک ہو جو اجتماعی طور پر اللہ کے بارگاہ میں پیش کی جائے۔ وتشمیت العاطس، تیسری چیز ہے جب کسی کو چھینک آئے اور وہ چھینک آنا چونکہ چستی کی اور اللہ کے صحت مندی دینے کی نشانی ہے، تو اس نعمت کے شکر میں اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس الحمدللہ کہنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے، اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا۔ چوتھی چیز نصر الضعیف، کسی کمزور مسلمان کی مدد کرنا۔ روایتوں میں مسلمان کی تخصیص نہیں ہے بہت ساری جگہوں پر، تو ضعیف میں مسلمان اور غیر مسلم، مذہبی برادر اور غیر مذہبی برادر، ہر طرح کے افراد اس میں شریک اور شامل ہیں، اور سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے مدد کا طالب ہے، نصرت کا طالب ہے، کمزور ہے اور اس کی کمزوری کا ازالہ ہم اپنی کوشش کی بساط کی حد تک کر سکتے ہیں، کرنا ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ 5ویں چیز ہے تعاون المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا۔ ایک ہے کمزور کی مدد اور ایک ہے مظلوم کی مدد۔ کمزور کی مدد بھی اجر رکھتی ہے اور اس کا حکم بھی ہے، مظلوم کی مدد بھی اجر رکھتی ہے اور اس کا بھی الگ حکم ہے۔ دونوں میں زیادہ فضیلت آئی ہے مظلوم کی مدد کرنے کی۔ اس میں سے اس حدیث شریف کے اندر جتنے احکام آئے ہیں، جتنی 7 تعلیمات یا اور بھی آئی ہیں، ان سب کے مستقل تفصیلات ہیں۔ 6واں حکم حضور نے دیا وہ افشاء السلام، سلام کو آپس میں رواج دینے کا، اور 7واں حکم حضور نے دیا وہ ابرار المقسم، کہ جب کسی نے قسم کھائی کسی کام کے کرنے کی تو اس قسم کھانے والے کے قسم کے پورا کرنے میں اس کا تعاون کرنا۔ اس میں سے 6ٹھی بات کے اوپر آج کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ ہے سلام کا مضمون۔ سلام کی شروعات کہاں سے ہوئی، یہ تحفہ ہمیں کیسا ملا، اس کا حکم، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، کس کو سلام کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، سلام کے مواقع کیا ہیں، محل کیا ہے، مقامات کیا ہیں، کب سلام کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے ہیں، زبانی سلام کا کیا حکم ہے، تحریری سلام کا کیا حکم ہے، سلام جو لوگ بھجواتے ہیں اس بھجوانے کا کیا حکم ہے، اور پھر اس پر سلام جو بھجوایا گیا اس کے جواب کی کیا نوعیت ہے، اور اس جواب کے دینے کا طریقہ کیا ہے، اور سلام کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر اجر و ثواب اور فضیلت کیا ہے، یہ ساری باتیں اور اس سے متعلقہ بعض احکام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ تو اس میں سے وہ ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں اور بوجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن شعور کے ساتھ میں اس کو انجام نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اگر ثواب کے ملنے کا وہ کام ہے تو لاشعوری طور پر اس کام کے انجام دینے سے ثواب سے محرومی آتی، اور اگر کوئی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا کوئی حکم اس کے اندر ٹوٹتا ہے تو جس درجے کا حکم ٹوٹتا ہے اس درجے کا گناہ لازم آتا ہے، اور وہ گناہ بعض دفعہ یا تو ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، یا پھر واقفیت کے باوجود لاشعوری میں بے شعوری کی طرح اس کو انجام دینے سے ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے مذہب اسلام کے ماننے والوں کے لیے
جو تحفہ سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت اور ذریعے سے عطا فرمایا ہے وہ دنیا بھر کے سلاموں سے مختلف انداز کا ہے۔ ہر مہذب قوم میں، ہر مہذب مقام، جگہ اور ملک میں لوگوں کے آپس میں میل ملاپ کے وقت کچھ کہنے کا رواج ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ملتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی زبان ہے، ہر شخص، ہر قوم اپنی زبان میں جب کبھی دوسرے سے اپنی قوم کے فرد سے ملاقات کرتی ہے تو اس کو ادا کیا کرتی ہے۔ کوئی ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، یہ عربی کے اندر صباح الخیر، مساء الخیر، اردو کے اندر صبح بخیر، شام بخیر وغیرہ، یہ سارے الفاظ ہیں، یہ اپنی جگہ سلام کے کلمات ہیں اور ان کی اپنی حقیقت ہے کہ یہ ایک تعارف کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ تحفہ ان کے مقابلے میں ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دوسری اور جو کلمات یا اور زبانوں کے الفاظ ہیں وہ اپنے اندر دعا کا مفہوم نہیں رکھتے، اس میں اللہ پاک سے دعا کی درخواست نہیں ہے، مومن کے حق میں رحم کا اظہار نہیں ہے، بس اس میں ایک لفظ کو ادا کرنا ہے ترحم کی خاطر نہیں، تعارف کی خاطر، برخلاف سلام کے اس کے اندر ترحم بھی ہے، اس کے اندر دعا بھی ہے۔ جو کلمہ سکھایا گیا وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جس سے بھی آپ ملاقات کر رہے ہیں اس کے حق میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اللہ کی، اور رحمتیں ہو اللہ کی، اور برکتیں ہو اللہ کی۔ یہ جو وسیع مفہوم ہے، یہ جو دعا کا مضمون ہے، یہ کسی اور زبان میں یا کسی اور کلمے کے اندر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف مذہب اسلام کی تعلیم کی خصوصیت ہے کہ اس کے سکھائے ہوئے کلمات کے اندر یہ مضمون پایا جاتا ہے، دعا کا مضمون۔ اور اس کی اہمیت اس درجے ہے کہ اگر کسی بھی مسلمان کو آپ سلام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ جواب دیتا ہے، چونکہ جواب دینا واجب ہے، جواب دیتا ہے تو کسی مسلمان کی دعا آپ کو لگتی ہے وعلیکم السلام کے جملے، اور کسی بھی مسلمان کی دعا دوسرے کے حق میں اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ اس کی دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے اور دنیاوی اخروی گندگیوں کی ازالے کے لیے اور پاکی کے لیے کافی ہے۔ تو سب سے پہلی بات السلام علیکم کے کلمے کا امتیاز ہے دوسرے اور کلمات سے، یہ سب سے نرالا یہ کلام ہے، سب سے نرالا یہ جملہ ہے، سب سے نرالے یہ کلمات ہے۔ اس کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں وہ دنیا کی کسی زبان کے، کسی سلام کے اور تعارف کے کلمات میں نہیں پائے جاتے۔ دوسرے، یہ ہم کو ملا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث شریف کے اندر کہ حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو وہ فرشتوں کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، اس جماعت میں جانا، اس مجلس میں جانا اور ان کو السلام علیکم کے کلمات کہنا۔ حضرت آدم گئے اور جا کر کے وہ کلمات ارشاد فرمائے۔ اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ وہ جواب میں جو کلمات کہیں گے ان کو ذہن میں رکھنا، وہی تمہاری امت کا اور تمہاری اولاد کا سلام اور اس کا جواب ہوا کرے گا۔ حضرت آدم گئے اور جا کر کے سلام کے کلمات کہے، فرشتوں نے السلام علیکم کے ساتھ رحمت اللہ کے لفظ کا اضافہ کیا اور جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اللہ نے جیسے پہلے حکم دیا تھا اولاد آدم کی سب کے لیے یہی دستور، یہی قانون اور یہی دعائیہ کلمات تعارف کا ذریعہ بھی بن گئے اور دعا کے الفاظ بھی بن گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب یہ بتایا ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف رکھے ہوئے تھے کسی مجلس میں، ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہنے لگے السلام علیکم، حضور نے فرمایا 10۔ دوسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے فرمایا 20۔ اور تیسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے فرمایا 30۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہ 10، 20 اور 30 کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نے کیا ہے، جس نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ بھی کیا اس کے لیے 20 نے کیا ہے، اور جس نے تینوں کلمات ارشاد فرمائے کہے ہیں اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے نامہ اعمال کے اندر۔ ہم غور کر کے دیکھیں کہ اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو شعوری طور پر اپنانے میں ایک معمولی سے کلمے کے اندر جس کو ہم تہذیب کی مجبوری سے، تمدن کی مجبوری سے، اپنے آپس کے تعارف کی مجبوری سے اختیار کرتے ہیں، اگر اسی کام کو شعور کے ساتھ انجام دیا جائے تو یہی کام نیت کی وجہ سے، ارادے کی وجہ سے اور شعور کی وجہ سے 30 نیکیوں کے ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ثواب اور یہ اجر، یہ فضیلت حدیث شریف کے اندر سلام کی آئی ہے۔ سلام کے بارے میں بہت ساری بے احتیاطیاں پیش آتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کس کو سلام کرنا ضروری ہے اور کس کو سلام کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی واقفیت نہیں ہے،
اور کون سے مواقع سلام کے ہیں کہ جہاں سلام کی اجازت ہے، کون سے ایسے ہیں کہ جہاں سلام کی اجازت نہیں ہے، اس سے واقفیت نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر سلام کی اجازت نہیں ہے وہاں کرتے ہیں تو واقفیت کے نہیں ہونے کی وجہ سے ایک گناہ کے کام کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ بعض دفعہ صرف یہ کہ آپ کو مکروہ ہے سلام کرنا، گندی جگہوں پر کوئی ٹھہرا ہوا ہے اور آپ ٹھہرے ہوئے اس جگہ سے ٹھہر کر کے آپ سلام تلفظ کہہ رہے ہیں۔ السلام دراصل اللہ کی ایک صفت ہے، عبد السلام اسی لیے نام رکھا جاتا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام، اللہ کی ذات قدوس بھی ہے، ملک بھی ہے، سلام بھی ہے۔ تو چونکہ اس میں اللہ کی صفت ہے، یہ لفظ اللہ کی صفت ہے، اس لیے گندی جگہوں پر یا ایسے مواقع پر جو عزت کے اور احترام کے قابل نہیں سمجھے جاتے اس کلمے کا کہنا مکروہ ہے۔ اور بعض ایسی جگہوں پر تعلقات کی وجہ سے، آپس کے ماحول کی وجہ سے یہ کراہت حرمت میں بدل جاتی ہے۔ آدمی کے لیے ان مواقع اور محلوں کو جاننا بہت ضروری ہے جہاں پر سلام کی اجازت ہے اور جہاں نہیں ہے، ورنہ بس اوقات گناہ کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ خواہ ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں۔ کسی کو پتا ہے کہ اس جگہ سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ سلام نہیں کرتا ہے تو جس کو پتا نہیں ہے وہ مخاطب یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہیں، تو بدگمانیاں پھیلتی ہیں۔ اور بدگمانی، ایک تو سلام کے موقع کا علم نہ ہونے کا الگ گناہ تھا، دوسرے بدگمانی کے خود بخود پالنے کا گناہ الگ ہو گیا۔ تو ناواقفیت کی وجہ سے ایک نہیں، ایک کے ساتھ ساتھ کئی گناہوں کے لوگ اپنے نام اعمال میں درج کراتے رہتے ہیں۔ اصولی طور پر سلام کے مواقع کی اجازت کے سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی دنیاوی یا کسی اخروی کام میں مصروف ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی دو آدمی آپس میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی گفتگو کے بیچ، ان کی اس حالت کے بیچ آپ کے سلام کرنے سے ان کے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہے، تو آپ کے لیے سلام کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور وہاں لوگ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بیان سن رہے ہیں، کوئی بیان کر رہا ہے یا کوئی ضروری اہم میٹنگ چل رہی ہے، تو آپ کے لیے سلام کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر بلا سلام کے ہی داخل ہونا ہے اور اس محفل کے اندر شریک ہونا ہے۔ یہ اصول ہے، یہ حکم ہے اور یہ تعلیم ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے، سلام کرنا ہے وضو کے موقع پر، تلاوت کے موقع پر، ذکر کے موقع پر، دو آدمیوں کی آپس کی بات چیت کے موقع پر، ان کے اندر موقع محل کے حساب سے حکم لگتا ہے۔ تعلق آدمی کا، آنے والے کا اور جو وہاں پر موجود ہے اس کا آپس کا تعلق کے حساب سے حکم لگتا ہے۔ بے تکلف ہے تو وہ وضو کرتے ہوئے بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر لیتے ہیں اور برا نہیں مناتے ہیں۔ بے تکلف ہے تو کوئی کام کرتے ہوئے بھی آپس میں سلام کر لیتے ہیں، سلام کا جواب دے لیتے ہیں، کوئی برا نہیں مانتے۔ تو ایسے موقعوں پر اجازت تو ہے، لیکن اصولی طور پر سلام کرنا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر سلام نہیں کرنا اصل ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن نہیں کرنے کی وجہ سے کسی کو بدگمانی کا حق نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو کر سلام نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، سلام کے حوالے سے کہ زبانی ہی نہیں، تحریری طور پر اگر سلام کیا جائے تو بھی اس کا وہی ثواب ہے جو زبانی طور پر سلام کرنے کا ہے۔ آپ میسجز کے اندر یا خطوط کے اندر یا اپنے لیٹروں وغیرہ کے اندر لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ان کلمات کے کہنے سے اور لکھنے سے آدمی 30 نیکیوں کا مستحق اور حقدار ٹھہرتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں ضرور بھی ضرور یہ 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جواب کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے اور قرآن کریم کا حکم بھی ہے، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب کبھی تمہیں کوئی سلام کرے، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم جواب دیا کرو، اور جواب کے اندر جو کلمات کہنے والے نے سلام میں استعمال کیے اس میں اضافہ کر دیا کرو۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جو سلام تم کو کیا گیا اس سے بہتر جواب دیا کرو۔ مثلا کسی نے السلام علیکم کہا تو ورحمۃ اللہ کے اضافے کے ساتھ سلام کا جواب دینا، یہ بِأَحْسَنَ مِنْهَا کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو وبرکاتہ کے لفظ کا اضافہ کر دینا، یہ بِأَحْسَنَ مِنْهَا کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اور یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ آدمی معمولی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے، بلکہ اس کو واجب قرار دیا گیا۔ اگر کوئی سلام کا جواب معذوری یا مجبوری کی وجہ سے نہیں، بنا کسی مجبوری کے، بلا کسی معذوری کے چھوڑ دیتا ہے اور نہیں دیتا ہے تو وہ ایک واجب کے نہیں کرنے کے گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس کی طرف
توجہ دینے کی ضرورت ہے. بعض لوگ ضرورت کے مواقع پر معذوری اور مجبوری کی وجہ سے اگر سلام کا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو یہ الگ صورت ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان ہو اگر سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دینا انتہائی ضروری ہے، یہ واجب حکم ہے. اور اس سلسلے میں خطوط کا بھی یہی حکم ہے، میسجز کا بھی یہی حکم ہے، اور اس کا بھی وہی ثواب ہے جو سلام کرنے والے کے لیے لکھا جاتا ہے. جیسے سلام کرنے والے کے لیے 30 یا 10 یا 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جواب دینے والے کے لیے بھی اسی قدر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سلام بھجوانے کا کیا حکم ہے؟ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں کو سلام کہہ دینا، والد صاحب کو سلام کہہ دینا، فلاں شناسے کو سلام کہہ دینا. سلام کہلوانا مسنون ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عمل کیا کرتے تھے، اسی لیے اس کی تعمیل کرنے والے کو سنت سمجھ کر کے سنت کا ثواب ملتا ہے. سلام بھجوانے کی صورت میں بشرطِ یاد کی قید لگا دینا بڑا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے جو ادب کے قبیل سے ہے. مثلا ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ فلاں سے سلام کہہ دینا، اور وہ یوں کہیں کہ ہاں میں سلام پہنچا دوں گا آپ کا، تو اب یہ وعدہ ہو گیا. اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو کسی وعدے پہ مجبور کرتے ہیں اور وہ اس وعدے کو پورا نہیں کر پاتا تو اس کو وعدہ خلافی کا گناہ ہوتا ہے. اور وعدہ خلافی کوئی معمولی بات نہیں. اللہ پاک نے اپنے سے اس صفت کا زور کے ساتھ میں ازالہ اور نفی فرمائی ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ پاک کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے. مطلب یہ بتانا ہے کہ جس خدا کے تم بندے ہو اس کی یہ صفت ہے تو تمہیں بھی یہ صفت اپنانی ہے. اور جس قدر وعید وعدہ خلافی کی حدیث شریف میں آئی ہے وہ منافق کی نشانی بتائی گئی ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سلام کہلوانے میں بشرطِ یاد آپ کہہ دیا کریں کسی سے کہ اگر آپ کو یاد ہو یا سہولت ہو یا موقع ہو تو ہمارا سلام کی فلاں سے عرض کر دینا. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ مخاطب جس سے ہم درخواست کر رہے ہیں وہ اس کی مجبوری سے بچ جاتا ہے، وعدہ خلافی کے گناہ سے بچ جاتا ہے. اس تعلیم کو، اس ادب کو اختیار کرنے کی سخت ضرورت ہے. اور دوسرے، کسی کے سلام کا جواب دینے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. مثلا مجھے کسی نے کہا کہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے، تو اس کا جواب صرف یہ نہیں ہے وعلیکم السلام، بلکہ اس کا جواب ہے تم پر بھی سلامتی ہو اور ان پر بھی سلامتی ہو، یعنی وعلیہم وعلیکم السلام، ان پر بھی سلامتی ہو. اگر ہم صرف وعلیکم السلام کہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جواب نامکمل اور غیر صحیح ہوتا ہے، کیونکہ اصل تو بھجوانے والے نے سلام کیا ہے، آپ کو جو لایا ہے سلام وہ سلام کرنے والا نہیں ہے، بلکہ جس نے اصل میں سلام بھیجا ہے وہ سلام کرنے والا ہے. اگر آپ صرف وعلیکم السلام کہتے ہیں تو جو سلام لایا ہے اس پر تو سلام ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو جواب ہو جاتا ہے، لیکن جس نے دراصل سلام بھیجا ہے اس کے حق میں تو کوئی دعائیہ کلمات اس میں نہیں ہے. اسی لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی ہمیں سلام پہنچاتا ہے تو اس کے جواب میں علیہم وعلیکم السلام کا اضافہ ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں علیکم کی ضمیر کے اندر ایک نقطہ یہ پایا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں تم پر. عربی میں ایک لفظ آتا ہے علیکا اور دوسرا لفظ آتا ہے علیکم. علیکا کا معنی ہوتا ہے تو یعنی ایک، اور علیکم کا معنی ہوتا ہے تم یعنی بہت سارے، کئی افراد. تو سلام کے اندر جب ایک کو بھی سلام کرنا ہے تو السلام علیکم کہا جاتا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دراصل یہ اس آدمی کو سلام ہے جس کو آپ سلام کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ان دو فرشتوں کو سلام ہے جو اس کے داہنے اور بائیں کاندھے پر بیٹھے ہوئے اس کے نام اعمال کو، نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھ رہے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے، جو بندہ سلام کرتا ہے اگر وہ ایک کی نیت کرتا ہے علیکم کے لفظ کہنے کے بعد تو ایک کو سلام کرنے کا ثواب ملتا ہے. اگر وہ ان فرشتوں کی نیت کرتا ہے تو پھر 3 کو سلام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی بجائے 30 کے 90 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اور یہ حکم صرف ملاقات کرنے کے وقت سلام کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم جب آپ نماز کے اخیر میں سلام پھیرتے ہیں تب بھی اسی انداز کی نیت کرنے سے اسی قدر ثواب ملا کرتا ہے. مثلا کوئی بندہ اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہا ہے، یا لاکھوں کی یا ہزاروں کی تعداد میں آنے والے افراد کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے یہ نیت کرے کہ اس طرف میں میرے دائیں طرف جس قدر مسلمان فرشتے ہیں اور جس قدر مسلمان افراد ہیں ان سب کو میرا سلام، تو ہزاروں کی تعداد کو سلام کرنے کا ثواب ملے گا. یہی ثواب اس کو بائیں طرف جب رخ کر کے سلام پھیرے گا تو اس وقت نیت کرنے پر بھی اس کو اسی قدر اجر و ثواب ملے گا. اصل میں اس کو معمولی بات سمجھا جاتا ہے اور اس حکم کی تعمیل کو ایزیلی
اختیار کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس کا رواج نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے اندر اس کا رواج ہے، شعوری طور پر اس کو اپنایا نہیں جاتا، اپنے ارادہ اور نیت اس کی نہیں کی جاتی. ضرورت ہے کہ ارادہ بھی کیا جائے، ضرورت ہے کہ نیت بھی کی جائے. حق تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کلام کو رواج دینے کا ہم سب کو اس حکم کی تعمیل ہمارے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.